بسم الله الرحمن الرحيم. ثم نجا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت واجب الاحترام بزرگ دوستوں اور ساتھیوں، آج 27 رجب المرجب 1442 بمطابق 12 مارچ 2021 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مبارک دن ایک اور فضیلت اس کو مل گئی کہ جمعۃ مبارک ساتھ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت۔ سبحان اللہ۔ پچھلے جمعۃ مبارک پہ بھی اسی طرح جمعۃ مبارک کے ساتھ 13 رجب المرجب کا اتفاق ہوا اور حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح واقعات کے ساتھ دن کا مزید متفق ہو جانا یہ اس دن کی عظمت اور اس کی رفعت کو اور بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ رب العزت کے جو مقبول و محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ منسوب ہر چیز اللہ رب العزت کے کرم سے وہ عظیم ہو جاتی ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ آج کا جو موضوع ہے وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قربت خاص کے حوالے سے ہے۔ قربتیں تو ہر انسان کو اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اوپر یہ کرم فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ قربت ہر انسان کو اللہ رب العزت نے دے رکھی، اور پھر اللہ کے ولیوں کو کچھ اور قربت خاص مل جاتی ہے، اور پھر اللہ کے نبی اور محبوب کو کتنی قربت ملی ہوئی ہوگی دنیا کے اندر۔ یعنی دنیا کے اندر جو قربت ملی ہے وہ دیکھیں، جسے اللہ رب العزت نے سردار الانبیاء بنا کر بھیجا، جسے اللہ رب العزت نے مقام محبوبیت پر فیض فرمایا، تو اس کی قربت کا کیا عالم ہوگا۔ ایک قربت عام ہے ہر انسان کے لیے، اور اللہ رب العزت کی ذات بھی ہر انسان کیا ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے نظام قدرت کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس کی امر سے چل رہا ہے، اور اس کی جو بصارت قدرت ہے اس کے سامنے ہے ہر چیز۔ یعنی اللہ رب العزت ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کو جاننے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، اس کے انسان کی جس طرح خون گردش کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات انسان کے اندر اس وقت یعنی ہر لمحہ موجود ہے اپنی قدرت کے مطابق۔ اس لیے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اس کا کرم موجود ہے۔ اس کے کرم سے ہی یہ سارے سلسلے، انسان کی سانس چل رہی ہے، انسان کا یہ نظام چل رہا ہے، یہ کائنات چل رہی ہے، تو یہ اس کے کرم سے ہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ قربت خاص عطا فرمائی
جو معجزہ معراج کے اندر ذکر ہوتی ہے. وہ قربت خاص کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تمام انبیاء سے افضل، تمام انسانوں سے افضل، تمام کائنات سے افضل. اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ رتبہ اور شخصیت وہ عطا کی جو اس کائنات کے اندر کسی کو نہیں عطا کی. کیونکہ آپ کا مرتبہ اگر تمام کائنات سے بڑھ کر ہے تو پھر آپ کی شخصیت کے تمام خصائص اور فضائل بھی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے. ہمارے سامنے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخصیت کی شکل میں موجود ہیں، لیکن آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں اور ہم ان پہلوؤں تک ادراک ہی نہیں کر سکتے. اتنی عظیم ذات ہے محبوب مکرم کی. آپ کا ایک پہلو ہمارے سامنے بشریت کا لباس ہے. خلقت بشریت کے اندر آپ تشریف لائے، یعنی ایک بشر کے لبادے کے اندر، بشر کے خلق کے اندر، لباس کے اندر تشریف لائے اور پھر بشری تقاضے پورے کیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا بھی کھایا، شادیاں بھی کی، بازاروں میں چلے، دنیا کے کام کیے، جنگوں کے اندر حصہ لیا. یہ بشری تقاضے اور بشریت کے جو لوازمات ہیں وہ پورے کیے. یہ ایک بشری پہلو ہے. لیکن اگر ہم غور کریں تو آپ کی شخصیت کا ایک نورانی پہلو بھی ہے. وہ کیسے؟ دنیا کے اندر یہ چیزیں میں عقلی دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی شخصیت، آپ چلتے تھے تو سایہ نہیں بنتا تھا. یہ کیا ہے کہ کائنات کا قانون ہے، بشر کوئی بشر دکھا دے جس کا یہاں چلے اور سایہ نہ بنے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا ایک پہلو تو بشری تو یہ ہے کہ آپ چل رہے ہیں، لیکن آپ کی شخصیت کے اسی جسم کے اندر نورانی پہلو یہ ہے، نورانیت یہ ہے کہ چل رہے ہیں، سایہ نہیں بن رہا. تو یہ دنیا نے دیکھا ہے، تاریخ گواہ ہے، عقلی دلیل ہے، تاریخی دلیل ہے کہ آپ چلتے ہیں، سایہ نہیں بنتا. دنیا کے قانون ہے کہ کوئی انسان دکھا دے، چاہے اللہ کا کتنا قریبی کیوں نہ ہو، لیکن انسان کے پسینے سے سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے. یہ انسان کے اندر سے ایسے فاضل مواد نکلتا ہے کہ انسان کے پسینے چاہے جسم کے کسی حصہ پہ آئے، چاہے بغل کے نیچے آئے، چاہے انسان کے جسم کے اوپر ہے، تو سمیل آتی ہے، بدبو سی آتی ہے. لیکن پسینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ ہے، لیکن اس پسینے سے وہ سمیل تو درکنار، آپ کے پسینہ تمام خوشبوؤں سے زیادہ معطر ہوتا تھا. یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کے اندر وہ خوشبو ہے کہ جو کسی عطر کے اندر نہیں، کسی پرفیوم کے اندر نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ خوشبو لگاتے تھے اس لیے خوشبو آتی تھی، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو نہ لگاتے تب بھی جہاں جہاں سے گزر جاتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے خوشبو پتہ دیتی تھی کہ سرکار یہاں سے گزرے. یعنی اس قدر خوشبو آپ کے پسینہ انور سے اس قدر خوشبو آتی تھی. تو نورانی پہلو یعنی بشری پہلو تو یہ کہ پسینہ آ رہا ہے، لیکن نورانی پہلو دیکھیں کہ پسینے سے بدبو نہیں بلکہ پسینے سے خوشبو اور عطر جیسے معطر پسینہ ہے، اور خوشبوئیں ایسی آ رہی ہیں کہ بعض صحابہ تو آپ کے پسینے کو شیشیوں میں لے کر اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے اوپر دلہن کے لیے لگانے کے لیے لے جاتے تھے. یعنی اس قدر پسینے کے اندر وہ نورانی پہلو ہے. اور پھر دیکھیں لعاب دہن دیکھ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن، تھوک مبارک. عام انسانوں کے تھوک میں جراثیم ہوتے ہیں، بدبو ہوتی ہے اور اس کے اندر بیکٹیریا ہوتے ہیں. یعنی ایک عام انسان کے تھوک کے اندر شفا تو درکنار ہے، بدبو بھی ہوتی ہے اور بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تھوک مبارک کے اندر اللہ نے شفا رکھ دی تھی. سبحان اللہ.
कितनी मिसालें हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लुआब दहन लगाया और शिफा कर दी। ग़ज़वा खैबर का वाक़या देख लें, हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें दुखती थी, आपने करीब बुलाकर लुआब दहन लगाया, वो आंख पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई। सुभान अल्लाह। एक सहाबी हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी आंख निकल जाती है ग़ज़वा के अंदर, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंख मुबारक जो सहाबी की है उसको अपने हाथ पे रखकर लुआब दहन लगाकर आंख में रख देते हैं और वो आंख पहले से ज्यादा देखने लग जाती है, यानी आंख का ढेला बाहर आ चुका है, लुआब दहन लगने से वो पहले से कहीं बेहतर हो जाती है। एक पहलू थूक मुबारक आ रही है लेकिन उसके अंदर शिफा है, ये नूरानियत है। थूक आना बशरियत है लेकिन थूक के अंदर शिफा का आ जाना ये नूरानियत है। पसीना आना बशरी तकाजा है लेकिन पसीने के अंदर खुशबू का आना ये नूरानी तकाजा है। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और बहुत सारे, जिस तरह साए की मैंने मिसाल दी, दुनिया के अंदर चलना फिरना बाजारों में जाना ये बशरियत है, लेकिन चल रहे हैं लेकिन साया नहीं बन रहा, तो ये नूरानियत है। तो किस कदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी शख्सियत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये खसाइल मुजतबे फरमा दिए। और फिर हम जब देखते हैं कि मौजज़ा मेराज रूनुमा होता है तो इसके अगर थोड़ा तारीखी जायजा लिया जाए तो किस वक्त ये मौजज़ा रूनुमा होता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर तैफ पे जाते हैं और वहां पे आग के साथ जो जुल्म और तशद्दुद किया जाता है वो एक उम्मती दिल पे हाथ रख के वो बयान नहीं कर सकता कि वो अफजलुल अंबिया और तमाम नबियों से अफजल अल्लाह का महबूब जब ताइफ की वादी के अंदर, ताइफ के शहर के अंदर जाता है तो वहां पे उन्होंने कदर करने की बजाय वहां के सरदारों ने आपके पीछे औबाश और गुंडे लड़के लगा दिए, उन्होंने हाथों में पत्थर लिए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पत्थरों से लहू किया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमाने मुबारक लहूलुहान होते हैं, हत्ता कि आपके जूते मुबारक लहू से तर हो जाते हैं। इस कदर तकलीफें आई और उस मौका पे आका ने फरमाया कि जितना मुझे सताया गया इतना किसी नबी को नहीं सताया गया। गोया अल्लाह की राह में जो भी इस मंजिल की तरफ चलता है उसको रास्ते में मुश्किलात जरूर हायल होती है। क्यों कि ये अल्लाह की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है कि जो भी इस राह हक के ऊपर चलता है उसके लिए मुश्किलात के पहाड़ टूट पड़ते हैं। और ये अल्लाह ताला तो एक अमर से भी कर सकता है पूरी दुनिया के ऊपर, इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून, अगर चाहे पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का झंडा लहराने लगे। लेकिन अल्लाह ने ये एक सिलसिला रखा है अंबिया की सूरत में, औलिया की सूरत में, फिर उलमा की सूरत में, और उलमा को फरमाया कि अल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। वो जो अल्लाह का पैगाम नबियों की ड्यूटी थी, खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला तमाम हो गया, तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आका की उम्मती उलमा आका के वारिस हैं, अंबिया के वारिस हैं, और वो ये पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो अल्लाह का पैगाम है। तो मैं आज ये कर रहा था कि आका को जब इतनी तकलीफें दी गई तो आप कुछ मलूल रहने लगे, परेशान रहने लगे, गमज़दा रहने लगे, अफसुर्दा रहने लगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब को कुर्बत खास से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर वो इंतजाम फरमाया कि महबूब को अपने करीब बुलाया, और वो कुर्बत मैंने शुरू में अर्ज की, वो ये कुर्बत नहीं थी, वो कुछ और कुर्बत थी। क्यों कि अगर यही कुर्बत होती, हर इंसान अल्लाह के करीब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान की शहरग से भी करीब है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम इंसान की शहरग से भी ज्यादा करीब हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रब कितना करीब होगा, जब हर इंसान के करीब है तो महबूब के कितना करीब होगा।
کتنی قربت دنیا کے اندر نصیب ہوگی. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ قربت اور قربت تھی. یہاں کی قربت اور ہے، وہاں کی قربت اور ہے. فکان قاب قوسین او ادنی کے مقام پر بلایا. اور پھر فاوحی الی عبدہ ما اوحی کی قربت ہے، جہاں پہ وہ کچھ عطا کیا جو یہاں نہیں تھا، اور جو وہاں عطا کیا وہ یہاں نہیں ہے. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو جب یہ معراج کے تو کئی رموز ہیں، کئی اسرار ہیں، کئی اس کے اندر حکمتیں ہیں، اگر ہم دیکھتے جائیں تو ہمارے قلم ختم ہو سکتے ہیں. سمندر اگر سیاہی بن جائیں تو یہ سوکھ سکتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے کمالات یہ پورے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آقا کی ذات وہ عظیم ہستی ہے جن کی ذات کے کچھ پہلو ہمارے سامنے ہیں، اور حقیقت مصطفیٰ کو سوائے رب کے کوئی جانتا ہی نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ آقا کی ایک بشری شخصیت ہے، اس کے کمالات الگ ہیں. ایک قلبی کیفیت ہے، اس کے کمالات الگ ہیں. ایک روحانی کیفیت ہے، نورانی کیفیت ہے، اس کے کمالات الگ ہیں. ہم ایک پہلو اور ایک بات کو ہی نہیں سمجھ سکتے، اور پھر ہم کس حیثیت سے کہتے پھرتے ہیں کہ معاذ اللہ سرکار کو آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات کے بارے میں اعتراض کرتے پھرتے ہیں. ایک امتی کو کیا اتھارٹی ہے کہ اپنے نبی کی شان کے بارے میں معاذ اللہ تنقیص کرے، نقص نکالے، اور آپ کی شخصیت کے بارے میں یہ زبان درازی کرے کہ معاذ اللہ وہ معلوم تھا، یہ معلوم نہیں تھا، اتنا علم تھا، اتنا اختیار تھا، اتنا نہیں. جسے رب نے اپنے پاس بلا کر وہ قربت خاص سے نوازا، ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس قربت کو سمجھ سکے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ معراج کا واقعہ تو قرآن نے بیان کیا ہے نا، یہ کسی کتاب میں اور تو نہیں ہے، قرآن نے بیان کیا ہے. اور اس کے تین بڑے سفر کے تین بڑے حصے ہیں، تین درجے ہیں. ایک سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ اسراء کہتے ہیں. عرب دنیا کے اندر اسے اسراء، پوری معراج کو اسراء کہا جاتا ہے. اسراء کا مطلب سیر کرانا، یہ اسراء ہے، سیر ہے. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ ایک سیر ہے، اور پھر مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں کو کراس کر کے سدرۃ المنتہی وہو بالافق الاعلی، اس کنارے تک ایک الگ پہلو ہے، ایک الگ سفر ہے. اور پھر سدرۃ المنتہی سے اوپر جہاں جبریل وہ مرقع نور بھی اپنی حیثیت ختم کر دیتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے بس، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا. وہ مقام ایسا ہے جہاں پہ رب اور محبوب تیسری کوئی ذات نہیں ہے. وہ مقام سدرۃ المنتہی سے الگ ہی لامکان کا سفر ہے، وہ الگ حیثیت ہے. تین منزلیں ہیں، ایک مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور ایک مسجد اقصی سے آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہی تک، اور ایک سدرۃ المنتہی سے لا مکان تک، عرش اولا تک، حریم رب کبریا تک. وہاں تک جو محبوب پہنچے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، کسی نے لکھا نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں سکا. ہاں رب نے اتنا بتایا فکان قاب قوسین او ادنی، کہ وہ اتنا قرب تھا کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، کہ اپنے محبوب بندے کو وہ وحی عطا کی، وہ علم عطا کیا، وہ فیض عطا کیا جو اس نے عطا کیا پھر کسی کو خبر نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اگر ہم یہی ظاہری پہلو کو دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے عرض کیا کہ ایک ظاہری شخصیت ہے، جسمانی شخصیت ہے، ایک بشری شخصیت ہے، وہ بھی اتنی کمال کی شخصیت ہے کہ کوئی اس ظاہری شخصیت کو نہیں پہنچ سکتا. سبحان اللہ. کیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں نے مثالیں عرض کر دی کہ لعاب دہن لگاتے ہیں شفا مل جاتی ہے، آقا چلتے ہیں سایہ نہیں بنتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوتے ہیں دل جاگتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر آنکھیں ہیں، دل سے دیکھتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ظاہری شخصیت تو ظاہری ہے، بازار کے اندر چل رہے ہیں،
یہ انسانوں کی طرح چل رہے ہیں. شادیاں بھی کی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں بھی لڑی, اور دنیا کے اندر جو دنیا کے کام ہے سارے کام انجام دیے اور انسانیت کے لیے یہ کام ادا کیے. کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. پریکٹیکل کر کے دکھایا. جب ہمارے سامنے ایک رول ماڈل کی حیثیت سے آپ نے سارے کام کر کے دکھائے جو انسان کی زندگی میں کرنے ہوتے ہیں. آپ نے غزوہ خندق کے اندر مزدوروں کی طرح کام کیا اور خندق 7 صحابہ کی کھدوائی. آپ نے مزدوروں کی طرح کام کیا اور صحابہ منع کرتے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی وہ کام کرتے تھے. اور بھوک برداشت کی, اتنے اختیارات کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک ہی دن فاقہ رہتا تھا. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ظاہری ایک شخصیت ہے اور ایک باطن اور نورانی کیفیت ہے. وہ باطن اور نورانی کیفیت اور ظاہری شخصیت دونوں کی معراج رب ذوالجلال نے 27 رجب کی رات کو دونوں کو وہ مرتبہ کمال تک پہنچایا کہ انسانیت حیران ہے. جو آج تک نہ کسی کو یہ مرتبہ ملا ہے نہ ملے گا, بخدا کہ وہ اتنا عظیم مرتبہ ملا کہ وہ کسی نبی کو بھی نہیں ملا, کسی اولو العزم پیغمبر کو نہیں ملا. اللہ کے بڑے مقرب انبیاء کرام ہو گزرے ہیں, لیکن سب انبیاء صف باندھ کے آقا کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو نورانی اور جسمانی معراج یہ بھی امر قابل غور ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معراج ہوئی ہے یہ جسم کے ساتھ معراج ہوئی ہے. یہ کوئی روحانی معراج نہیں ہے کہ فقط روحانی ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسم انور کے ساتھ, جسم اطہر کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جاتے ہیں اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک سدرۃ المنتہا تک اور پھر ہری میں کبریا تک جو بھی سفر ہے پورے اہتمام کے ساتھ جسم انور اور روحانیت کے ساتھ جسم اور روح دونوں اپنے پورے وجود کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفر طے کیا. اور اللہ رب العزت نے یہ سفر اس کے اندر اپنے محبوب کو جسمانی معراج بھی عطا کی اور روحانی معراج بھی عطا کی. یہ جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر ہے یہ جسمانی معراج کے اوپر بالخصوص مرکوز کی گئی توجہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی معراج کے اوپر. دیکھیں کہ مسجد حرام کہاں, مسجد اقصی کہاں, اور بہت تھوڑے سے وقت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچ جاتے ہیں. ایک انسانی جسم کا اس قدر سفر طے کرنا یہ عقل اور شعور میں نہیں آتا, لیکن یہ معجزہ ہے. معجزہ انسان کی عقل میں نہیں آتا, یہ عاجز کرنے والا ہوتا ہے. اور پھر معجزہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہی خلاف خیرت اور عادت ہے, انسان کی عادت کے خلاف ہوتا ہے. اس کو انسان عقل کی کسوٹی میں پرکھے تو شاید سمجھ نہ آئے, دل کے ساتھ دیکھے تو شاید سمجھ آ جائے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عقل جو ہے یہ تنقید کرتی رہتی ہے, نقص تلاش کرتی رہتی ہے, تنقید کرتی ہے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, تنقید کرتی رہتی ہے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اپنے اعمال کی بنیاد اسلام کے جتنے عقائد ہیں, کس نے دیکھا ہے رب ذوالجلال کو, کس نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ یہ عقل کی بجائے دل سے تسلیم کرنا پڑتا ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اور عقل عیار ہے, 100 بھیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. ٹھیک ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے. یہ جو معجزہ ہے یہ اگر
دل کی آنکھ سے، محبت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو یہ بڑا آسانی سے سمجھ آتا رہتا ہے. اور اگر تنقید اور تنقید اور عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہیں گے تو شاید سمجھ نہ آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کے ساتھ محبوب کے ساتھ محبت کی تھی اور پھر آقا کی ہر بات کے اوپر دل و جان سے فدا ہوتے رہے. جب یہ معجزہ پیش کیا گیا تو آپ نے دل و جان سے تسلیم کر لیا اور پھر وہ مقام عطا کیا آقا نے. وہ مقام و مرتبہ ملا ہے صدیق اکبر کہ وہ صدیق اگر اس امت کے اندر نبیوں کے بعد امت کے اندر سب سے افضل ہیں تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. صداقت ناز کرتی ہے کہ اتنے تصدیق کرنے والے اتنے سچے کہ آقا کی محبت میں اس قدر وہ گم ہو چکے تھے کہ آقا کی ایک ایک بات چاہے وہ عقل کی دریچوں کے اندر آئے یا نہ آئے وہ دل کی آنکھ سے دیکھتے اور تسلیم کرتے جاتے تھے. آقا نے فرمایا کہ میرا رب ایک ہے. 360 بت کعبے کے اندر تھے، سب کو ٹھوک کر مار دی اور ایک رب کے اوپر ایمان لے کے آئے. قرآن فرمایا کہ یہ قرآن ہے میرے رب کا کلام ہے. ایمان لے کے آئے کہ مولا کا کلام ہے. کس کو پتا تھا کہ یہ رب کا کلام ہے؟ کسے وحی آتی تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے گئے یہ قرآن ہے. زبان مصطفیٰ سے نکلتا گیا، وہ تسلیم کرتے گئے. جو زبان مصطفیٰ سے نکلا کلام خدا کا ہے لیکن زبان مصطفیٰ کی ہے اور وہ جو لکھتے گئے کاتبین میں وہ قرآن ہے. آج بھی ہمارے پاس رب کا کلام موجود ہے اور ہم پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ یہ رب کا کلام ہے. تو آقا کی ایک ایک خصوصیت کے اوپر ایمان لانا امتی کے لیے فرض ہے اور اگر ہم دل و جان سے ایمان نہیں لائیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی ایمان کی تکمیل نہیں کر سکتا، ایمان مکمل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ آقا نے فرمایا کہ مجھ سے اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے. تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم دل و جان سے محبوب کے اوپر قربان ہوں، فدا ہوں اپنی جانوں سے. النبی اولا بالمؤمنین فرمایا رب نے کہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا سفر یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے یہ ایک جسمانی خسائل اور جو لطائف تھے ان کی معراج تھی اور جو مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے یہ علماء نے بتایا، مفسرین نے لکھا کہ وہ قلب انور کی جو کیفیات تھی جو آپ کے قلب انور کو دھویا گیا، جو جبریل امین نے قلب انور کو نکالا. دیکھیں یہ ایک نورانیت ہے. ایک پہلو تو ہے کہ قلب ہے، دل ہے، دھڑک رہا ہے، لیکن آقا کی صحیح حدیث ہے کہ جبریل امین نے میرا سینہ چاک کیا اور پھر یہ شق صدر کا جو واقعہ ہے قلب انور کو باہر نکالا، اسے چیرا، آب زمزم سے دھویا، پھر ادھر رکھ دیا. یہ نورانیت ہے. وہ سمجھ نہیں آتا. ایک تو بشری پہلو ہے کہ سینے انور کے اندر قلب انور موجود ہے اور نورانی پہلو دیکھیں قلب باہر نکالا جاتا ہے، چیرا جاتا ہے، آب زمزم سے دھویا جاتا ہے کیونکہ وہ رب کے قربت خاص کے لیے جا رہا ہے اور پہلے دل کی وہ صفائی کی جاتی ہے. اگرچہ پہلے دل انور صاف و مصفا تھا لیکن اس کائنات سے ایک اور عروج کا سفر طے ہو رہا تھا، اس کے لیے کچھ خاص تیاری ہو رہی تھی. قلب انور کو دھویا جاتا ہے اور پھر نورانیت کے ساتھ وہ عظیم سفر طے ہوتا ہے جو کائنات آج تک حیران ہے. عروج آدم خاکی سے یہ انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی ذات میں ہے گردوں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قلب انور کی جو خصائل تھی ان کی معراج کے لیے وہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کا سفر تھا اور پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانیت کا سفر تھا. یعنی جان جسم و روح دونوں کے ساتھ رہے ہیں لیکن بالخصوص ان خصائل کے اوپر معراج کے اوپر رب ذوالجلال نے اپنی خاص توجہ فرمائی اور پھر وہ قرب عطا کیا، کائنات کو ساکن کر دیا اور رب نے محبوب کو اتنا قرب عطا کیا. فرمایا کہ فادنا، فرمایا کہ ثم دنا فتدلا، قرب ہوا اور قریب ہوا. فکانا کعبہ قوسین
قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اور پھر یہاں بھی بس نہیں کی، فرمایا او ادنا 2 کمانوں سے بھی تھوڑا فاصلہ رہ گیا تھا، اور یہ مقام وہ تھا جہاں پہ رب نے فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، کہ اپنے محبوب بندے کو وہ کچھ عطا کیا جو اس نے عطا کیا۔ اتنا قرب، یہ قربت خاص تھی۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا اگر یہی قربت جو دنیا کے اندر ملی تھی یہی مراد ہوتی تو معراج کا پھر مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر وقت دل انور کے اوپر رب کی توجہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، میں نے عرض کیا کہ ہر امتی ہر انسان کے قریب ہے رب۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اگر یہی قربت ہوتی، آقا کی قربت کا کیا عالم ہوگا، دنیا کی قربت، تو اگر یہی قربت محسوس ہوتی اور مقصود ہوتی تو پھر یہ معراج کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ وہ قربت علماء نے بتایا ہے وہ قربت خاص تھی جو یہاں نہیں تھی، اس لیے مکمل اہتمام کے ساتھ دل کو دھویا جا رہا ہے، اہتمام کیا جا رہا ہے، فرشتوں 70,000 فرشتوں کے جھنڈ بھیجے جا رہے ہیں، جنتوں کو سجایا جا رہا ہے، اور دنیا بھی سجائی گئی، آسمانوں کو بھی سجایا گیا، انبیاء کی ڈیوٹی لگی آسمانوں کے اوپر، اور پھر سدرۃ المنتہا کے اوپر ملائکہ جمع ہوتے ہیں، خاص استقبال کرتے ہیں، سب وہاں رہ جاتے ہیں۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، آخری کنارہ اس کائنات کا، اس سے بھی اوپر جب سفر شروع ہوتا ہے وہ لامکاں ہے جہاں یہ کائنات کی بس ہو جاتی ہے، اینڈ آف دا یونیورس ہو جاتی ہے، اس کائنات کی وہ جو آخری حد ہے، آخری کنارہ ہے، لاسٹ کارنر آف دا یونیورس، آخری کنارہ، اس کائنات کو نیچے چھوڑ جاتے ہیں، مصطفیٰ اور اوپر چلے جاتے ہیں۔ اور وہ اتنا عظیم سفر، اتنی عظیم قربت تھی جو ہماری عقل کے گھوڑے دوڑاتے پھریں ہمارے ذہنوں میں آنے والی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کے ملا نے آقا کی شان کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، رب نے تو اتنا قرب عطا کیا، اتنا قرب عطا کیا، کائنات کو ٹھہرا دیا، ساکن ہو گئی کائنات، جب تک سیریں ہوتی رہی، VIP پروٹوکول ہوتا رہا، اس وقت تک کائنات ساکن رہی، اور روایت میں آتا ہے کہ 18,000 سال کی رات بنا کر سب کچھ دکھا دیا، ما کان و ما یکون سے پردے اٹھا دیے، قرب خاص سے نواز دیا، قلب اطہر کو نواز دیا، وہ قربت عطا کر دی۔ پھر جب اس دنیا کے اندر آقا آئے تو وہ والا فیض لے کر آئے، آپ چلتے یہاں تھے، قربت وہاں کی تھی، وہ وہاں کا جو سفر تھا وہ یہاں ساتھ ساتھ چلتا تھا، کائنات کے اندر مصطفیٰ چلتے تھے، سایہ نہ بنتا تھا، لعاب لگاتے تھے، شفا مل جاتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دل کے آنکھوں کے ساتھ دیکھتے تھے، دل جاگتا تھا، آنکھیں سوتی تھی، یہ مصطفیٰ کے، یہ پھر اتنی عظیم وہ رب نے تکمیل کر دی۔ معراج کا مطلب ہے کہ عروج، بلندی، تکمیل، رب نے اپنے محبوب کو وہ قربت عطا کر کے، وہ جو دنیا کی مشکلیں تھیں، مشکلات تھیں، لوگوں نے پتھر مارے تھے، لہولہان کیا تھا، اس کا اللہ رب العزت نے اجر کیا عطا کیا، قربت خاص سے نوازا۔ اللہ رب العزت ہمیں مقام مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے